حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے، میں ذرا اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ کر چھوڑا یا آنا نے سارا کچھ، کیونکہ کئی آنے نے جی مولویاں کے پتہ ہے، اسا آپ ہیں سارا کچھ پتہ ہے، تو میں آنا کسی پتہ ہے تو اٹھ کے ماں بھی دس چھوڑے، اسی دسنے ہیں تو اس کے بعد اسے بھی پتہ لگ گیا نا حاجی صاحب۔ تو توجہ رکھیں، علماء مدرسوں میں جو پڑھ کے آتے ہیں نا، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو دنیا کی ڈگری ہیں ان کو ہوا بھی نہیں لگی علم کی، یہ ہمارے سامنے 5 منٹ سے آگے چل ہی نہیں سکتے، آپ ٹرائی مار لیں۔ آپ ٹیکسلا میں جو بہت تعلیم یافتہ بندہ سمجھتے ہیں، کسی عنوان پر بھی 5 منٹ میرے سامنے اس کو بٹھا دیں، انشاءاللہ آپ کو رب دکھا دے گا۔ ان کو کیا پتہ ہے علم کیا ہے، انہوں نے انگریزی کو علم سمجھا ہوا ہے، انہوں نے انگریزی کو علم سمجھا، وہ ایک زبان ہے، باقی دنیا کی جو چیزیں یہ پیٹ کے دھندے ہیں، اس سے نظام دنیا چلتا ہے۔ علم وہ ہے جو آپ میں اللہ کا خوف پیدا کر دے، علم اصل میں وہ ہے کہ جو آپ کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا کر دے، علم اصل میں وہ ہے جو آپ کو ماں باپ کا تابعدار بنا دے، علم وہ ہے جو آپ کے دل میں غریب کا درد پیدا کر دے، علم وہ ہے جو آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا کر دے۔ اور جو علم یہ چیزیں پیدا کر رہا ہے وہ علم ہے، اور جو یہ چیزیں پیدا نہیں کر رہا وہ علم نہیں، وہ فن ہے، وہ موت سے پہلے صرف پیسہ کمانے کا گر ہے کہ تنخواہ اچھی بن جائے گی، ڈگری اچھی ہوگی، امراءات اچھی بن جائیں گی، وہ اپنے پیٹ کا چکر ہے، اس میں دوسروں سے کیسے نکالنا ہے یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے، دوسروں پہ لگانا کیسے ہے یہ نہیں سکھایا جاتا۔ اور اسلام ہر موقع پر اس علم میں بتاتا ہے کہ تم نے دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، تم نے غریبوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے، تم نے یتیموں کے سر پہ کیسے ہاتھ رکھنا ہے۔ تو علم یہ ہے، وہ علم نہیں ہے۔ پھر یہ علم وہ ہے جو قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ ہے۔ یہ قرآن اور اس کا علم ساتھ ساتھ چلے گا، اور یہ قیامت کے دن بھی علماء کو یوں اللہ کی بارگاہ میں عزت دلائے گا۔ لیکن وہ دنیا کے ڈگری ہولڈرز، یہ قبر میں کچھ بھی نہیں ان کے پاس، حشر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کی ضرورت ہے، اس کو آپ علم نہ کہیے۔ علم یہ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، جس کو صحابہ نے سینوں میں محفوظ کیا ہے، جس کو نبی نے عملاً ایک نظام اسلام کی شکل میں نافذ کر کے دنیا میں امن اور انصاف کا بسیرا قائم کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال آج ہم غلط راستوں پہ جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے بھی نہیں کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے جتنا علماء سے مضبوط تعلق ہوگا اتنے ہی زیادہ شیطان سے محفوظ ہوں گے، اور جتنا علماء سے دور ہوں گے اتنے ہی شیطان کا تر لقمہ بنیں گے۔ یہ چیک کر لیجئے، اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں کہ میرے اور نبیوں کے وارث علماء ہیں، باقیوں کو نہیں قرار دیا۔ عالم جتنا بھی کیا گزرا ہو وہ ہے عالم دین، ہمارا یہ دعویٰ نہیں وہ معصوم ہے یا اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سب کچھ کے باوجود وہ معاشرے کے عام لوگوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اس کو اس مسئلے کے لیے چنا ہے، اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کمال کا جملہ بولا ہے، فرمایا عالم اگر بد عمل بھی ہو تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، تمہارے لیے پھر بھی وہ قابل عزت ہوگا، اس کی نافرمانی پھر بھی تمہارے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کو علم کی حیثیت سے اپنا وارث قرار دیا ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے وہ پھر بھی تمہاری رہنمائی کر دے گا، جو تمہیں سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ اس لیے وہ اگر ذاتی طور پہ کوئی اپنی ذات میں بد عمل بھی ہے تو یہ جواب دے وہ ہوگا، تمہیں اس کی عزت پھر بھی کرنی ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ تمہارے لیے روشنی فراہم کر سکتی ہے، اس سے دوری پھر بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں، دنیا کے تمام علماء قربانی کے واجب ہونے پر متفق ہے، علماء میں سے کسی کا مضمون نہیں ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ آپ لگا دیجئے غریبوں پہ۔ پوری دنیا کے علماء اس مسئلے پر اکٹھے ہیں، لیکن جو علماء کے مخالف شیطان صفت لوگ یا اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہیں اور آتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے انگریزی اور چند جملوں کے اور چند چلاکیوں اور چرب لسانیوں کے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے معاشرے کو علماء سے توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں جانور کو ذبح کرنا، اس قربانی کو ہر امت کے لیے لازم کیا ہے، اور آپ کے رسول نے مدینہ میں 10 سال قربانی کے جانور گرائے ہیں، اور آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کی برگاہ میں پیش کیا ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، تو میں بھی جب تک زندہ ہوں میں ہر سال 2 جانور ذبح کرتا ہوں۔ اس صحابی نے بھی کبھی اس کو یہ نہیں سمجھا کہ نعوذ باللہ یہ معاشرے میں غربت پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس
لیے جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی لازمی دے، اور اگر گھر میں 10 بندے صاحب نصاب ہیں تو 10 قربانیاں واجب ہیں۔ اگر خامن صاحب نصاب ہے اس پر اپنی واجب ہے، بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی واجب ہے، اور جو نابالغ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں، چاہے کتنے بھی امیر ہوں، اگر وہ خود ان کا اپنا مال ہے، جیسے کوئی یتیم ہے وراثت میں بہت سارا مال آ گیا ہے لیکن وہ ہے نابالغ، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور ان 3 دنوں میں اگر کوئی شرعی سفر پہ ہے، وہ مقیم نہیں ہے، بے شک مالدار ہے، اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ اور آزاد مسلمان پر ہے، جو اس دور میں غلامی میں تھے تو غلام اپنا اختیار نہیں رکھتا، اس لیے غلاموں پر بھی قربانی اسلام نے نہیں رکھی۔ اور جو شخص غیر مسلم ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان سے رب نے مطالبہ کیا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ تو اللہ کی حکومت ہی کو نہیں مان رہا، تو اللہ اس سے قربانی کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا۔ اس لیے آزاد مسلمان عاقل اور بالغ، عاقل اس لیے کہ جو پاگل اور دیوانہ ہے، جس کی عقل ٹھکانے نہیں، مجنون ہے، اسلام کہتا ہے اس پہ بھی قربانی نہیں ہے، چاہے وہ اربوں پتی بھی ہو، شریعت کے قانون کا مکلف ہی نہیں رہا۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں اور اس کے پاس اتنا مال ہو، چاہے وہ تجارت کا ہو یا غیر تجارت کا ہو، کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب بن گیا ہے۔ اگر اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس سونا ہے 7.5 تولے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی ہے پھر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر اس کے پاس مال تجارت ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر اس کے پاس 2-4 مکانات ہیں اور ایک مکان ہے جو اس کی ضرورت کا جس میں رہتا ہے، اور باقی فالتو مکان ہے چاہے کرائے پہ لگائے ہیں یا ویسے رکھے ہیں، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اپنی ذاتی ضرورت کی گاڑی کے علاوہ اگر مزید گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ اسلام کا وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اور 5 قسم کے جانور ہیں جن میں سے کوئی جانور آپ ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی، ان 5 کے علاوہ کوئی کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی، یہ قربانیاں نہیں ہیں، نہ اس میں ہے، نہ اسلام نے ان کو ان دنوں میں شامل کیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں بھی غلطی لگی ہوئی ہے۔ اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کئی لوگ شور کرتے ہیں جی بھینس کی قربانی کہاں لکھی ہے؟ ارے بھائی یہ قرآن کریم میں ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے پڑھے تو اس کو سمجھ آنی ہے، اپنی مرضی تو سمجھ کوئی نہیں آنی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھینس، گائے، بیل، ان کا نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی، بھیڑ اور بکری، ان کا نر اور مادہ، یہ 5 قسم کے جانور ہیں۔ اونٹ، گائے، بھینس، اونٹ اور گائے، گائے اور بھینس ایک ہی چیز ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اور اس کے بعد بھیڑ، بکرا، دمبا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب آپ اس میں شامل کریں گے۔ اور اس میں عمروں کی شرط بھی ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال شرط ہے، اس سے کم کا قبول نہیں ہے، اور 5 سال بھی قمری حساب سے، شمسی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے، یعنی 5 سال میں 50 دنوں کا فرق پڑ جائے گا۔ گویا کہ اسلامی حساب سے 50 دن پہلے اونٹ 5 سال کا ہو جائے گا، اور شمسی حساب سے 50 دن بعد بنتا ہے۔ تو اسلام کا نظام یہ قمری تاریخوں سے چلتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ گائے، بھینس، بیل، یہ جتنے بھی ہیں ان کی 2 سال عمر شرط ہے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بھیڑ، بکری، دمبا، یہ جتنے بھی ہیں ان کی 1 سال عمر شرط ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آخری دن قربانی کرتا ہے، یعنی 12 ذی الحج کی شام سے پہلے، اور آخری دن وہ سال کا ہو رہا ہے اس دن، تو پھر اس دن قربانی کرنے سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو یہ قربانی اس جانور کی نہیں ہوگی۔ اس عمر کا جانور لینا ہے، اور عیب اس میں نہ ہو، بہت کمزور نہ ہو کہ اپنے پاؤں پہ چل بھی نہ سکے۔ اب ان جانوروں کو ان عمروں میں، خاص ان دنوں میں صاحب نصاب شخص نے لے کے اللہ کی برگاہ میں ذبح کرنا ہے۔ چھوٹا جانور ایک کی طرف سے کافی ہے، اور جو بڑا جانور ہے جیسے اونٹ اور گائے، بھینس، بیل، ان کے اندر 7 حصے تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لازم ہے کہ جو حصے دار ہیں وہ صحیح العقیدہ ہو۔ ان میں کوئی ایک بھی اگر بد عقیدہ ہے، کوئی مرزائی ہے، رافضی ہے، تو آپ کی قربانی کوئی نہیں ہونی ہے۔ سارے صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، اور اسی طرح ان 7 کے 7 کی نیت درست ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی دکھلاوے کی ہے یا گوشت کھانے کی ہے، اللہ کی رضا یا وہ خوشنودی نہیں ہے، تو پھر سب کی قربانی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے افراد چن کر رکھنے ہیں اور صحیح لوگ رکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد جانور جو ذبح کرے وہ بھی اللہ کے نام پہ کرنا ہے، اللہ کے غیر کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور پھر اس صورت میں اگر کوئی خود ذبح کر رہا ہے تو بہت اچھا، اگر ذبح نہیں کر رہا تو پاس کھڑا ہو جائے، بے شک دوسرا ذبح کر دے۔
نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ جب آپ کی قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو آپ پاس کھڑی ہو جانا، اور اس طرح اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ دوسرے سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں۔